ممتاز عالم دین اور معروف علمی شخصیت مولانا ندیم الواجدی کا طویل علالت کے بعد تقریباً 70 سال کی عمر میں امریکہ میں انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مرحوم مولانا واجدی پچھلے کچھ ایام سے امریکہ میں مقیم تھے، جہاں شکاگو میں ان کی اوپن ہارٹ سرجری ہوئی تھی، جس کے بعد سے مولانا کی طبیعت میں بہتری نہیں آئی، اور اس دوران 14 اکتوبر 2024 کو مولانا واجدی دنیا کو الوداع کہہ کر رب حقیقی کے پاس لوٹ گئے۔ مولانا واصف حسین ندیم الواجدی کالم نگار، مضمون نگار، نقاد، سوانح نگار، مصنف، مترجم، اردو اور عربی زبان کے ادیب اور مایہ ناز عالم دین تھے۔ ان کا تعلق علمی خاندان سے تھا۔ ان کی ولادت 1954 کو دیوبند، بھارت میں ہوئی۔ ان کا اصل نام واصف حسین تھا، جو شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے تجویز کیا تھا۔ ان کے والد اور دادا بھی مشہور علماء دین میں شامل تھے۔ واصف حسین ندیم الواجدی نے ابتدائی تعلیم دارالعلوم دیوبند سے حاصل کی، جہاں سے انہوں نے 1974 میں دورہ حدیث کی تکمیل کی اور پہلی پوزیشن حاصل کی۔ ان کے اساتذہ میں مشہور علماء شامل تھے، جیسے مولانا شریف حسن دیوبندی اور مولانا وحید الزماں کرانوی، جن سے انہوں نے عربی ادب میں تخصص حاصل کیا۔ مولانا ندیم الواجدی نے اپنی علمی زندگی کا آغاز تدریس سے کیا۔ دیوبند کے علاوہ انہوں نے حیدرآباد دکن کے ایک مدرسے میں بھی تدریسی خدمات انجام دیں۔ 1978 میں انہیں دارالعلوم دیوبند کی مجلس شورا نے تصنیف اور تالیف کے شعبہ کی نگرانی کے لیے مدعو کیا۔ اس دوران انہوں نے عربی اور اردو زبان میں کئی اہم کتابیں تصنیف کیں اور علمی اور دینی مسائل پر گہرائی سے کام کیا۔ انہوں نے دیوبند میں عربک ٹیچر سینٹر کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا، جہاں سے سالوں تک ہزاروں طلباء مستفید ہوتے رہے، اور اس ادارے کے تحت ایسی 7 کتابیں منظر عام پر آئیں جو متعدد مدارس میں داخل نصاب ہیں۔ مولانا ندیم الواجدی نے علمی میدان میں بہت سی خدمات انجام دیں۔ وہ ایک محقق، مصنف اور مدرس تھے، اور دارالعلوم دیوبند کے شعبہ تصنیف و تالیف کے نگران بھی رہے۔ انہوں نے عربی اور اردو کی متعدد کتب تحریر کیں اور شائع کیں، جن میں امام غزالی کی احیاء العلوم کا اردو ترجمہ خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ 1980 میں انہوں نے دیوبند میں دارالکتاب کے نام سے ایک اشاعتی ادارہ قائم کیا، جس کے تحت بہت سی کتابیں شائع ہوئیں اور علمی دنیا میں مقبولیت حاصل کی۔ سن 2001 میں مولانا ندیم الواجدی نے دیوبند میں مہد عائشہ صدیقہ للبنات کے نام سے پہلا رہائشی مدرسہ برائے خواتین قائم کیا، جو آج بھی کامیابی سے کام کر رہا ہے۔ 2001 میں انہوں نے اپنے ہی کتب خانے سے ترجمان دیوبند کے نام سے ایک ماہنامہ جاری کیا، جو تاحال جاری ہے اور ملک اور بیرون ملک تک اہل علم میں مقبول اور معروف ہے۔ مولانا ندیم الواجدی کا زیادہ تر وقت دیوبند اور حیدرآباد دکن میں گزرا۔ دیوبند ان کا بنیادی مرکز رہا، جہاں سے انہوں نے علمی، دینی اور ادبی خدمات انجام دیں۔ ان کی زندگی سادگی، انکساری اور علم دوستی کا عملی نمونہ تھی۔ وہ اپنے شاگردوں اور عقیدت مندوں کے درمیان ایک مخلص اور رحم دل شخصیت کے طور پر مشہور تھے۔ مولانا ندیم الواجدی 14 اکتوبر 2024 کو طویل علالت کے بعد انتقال کر گئے۔ ان کی وفات پر ان کے صاحبزادے اور مشہور عالم دین مولانا یاسر ندیم الواجدی نے لکھا: انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے سر سے میرے والد کا سایہ اٹھ گیا ہے۔ ان کی وفات پر برصغیر کے علمی حلقوں میں شدید غم اور افسوس کا اظہار کیا گیا۔ ان کی علمی اور ادبی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، اور ان کی تصانیف آنے والی نسلوں کے لیے علمی رہنمائی کا ذریعہ بنے گی۔